آج کے دور میں پانی اور خوراک کے پیور نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی جو سپلائی ہے ڈاکٹر صاحب وہ انتہائی ناقص ہونے کی وجہ سے گردے کے بہت زیادہ پیشنٹس ہیں یا یہ بیماری بہت زیادہ ہے. جی آج ہم ڈاکٹر اقبال اوان کے کلینک پہ ہیں جو کہ بیسڈ ہے برٹش ہومز میں، اور ہم نے ان کی بہت زیادہ تعریف سنی ہے واٹر بورن ڈیزیزز کے بارے میں. ان کا علاج کرتے ہیں، یہ اسپیشلی ہومیوپیتھی بیسڈ علاج ہے ان کا. ان کے کلینک پہ آج ہم موجود ہیں اور ان سے چند چیزیں جو کہ سوالات ایک عام آدمی کے ذہن میں آ سکتے ہیں وہ پوچھتے ہیں. ان کے علاج کا جو رزلٹ ہے اس کی تعریف 2-4 بندوں سے سننے کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں. اور اس دور میں جس دور میں یہ علاج بہت زیادہ مہنگے ہیں اور یہ بیماری بہت زیادہ پھیل چکی ہے پاکستان میں پانی کے پیور نہ ہونے کی وجہ سے، اسپیشلی اربن ایریاز میں، شہروں میں، تو ڈاکٹر صاحب سے آج تعارف بھی پوچھتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کوئی اگر غریب آدمی ان سے رابطہ کرتا ہے یا اپروچ کرتا ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیا کر سکتے ہیں اور ان کا جو علاج ہے وہ کتنا کتنی شفا ملتی ہے، اس سے کتنا اثر رکھتا ہے اور ایکسپنسز کتنے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ باقی ریلیٹڈ جو عام آدمی کے ذہن میں سوالات آ سکتے ہیں وہ ہم پوچھتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ ڈاکٹر اقبال اوان ہیں اور برٹش ہومز میں، یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ جو آپ رینل فیلئر وغیرہ کا علاج کرتے ہیں یہ ہومیوپیتھی ہے، دیسی دوائیاں ہیں آپ کے پاس، کوئی اسپیشل نسخہ ہے کسی کا دیا ہوا یا ویسے ہی آپ کوئی دم درود کرتے ہیں؟ سر میرے پاس ہومیوپیتھک کی پیور میڈیسن ہے اور میں ہومیوپیتھک سے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں. اور یہ کوئی بہت ساری میڈیسن نہیں ہوتی ہے ایلوپیتھک کی طرح. یہ 2 یا 3 قسم کے قطرے ہیں جس طرح کی مریض کی کنڈیشن ہوتی ہے. اس کا یوریا اور کریٹینائن جب بڑھ جاتا ہے تو اسی کو رینل فیلئر کہتے ہیں. یہ شوگر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی رپورٹس دیکھنے کے بعد میں میڈیسن تیار کرتا ہوں اور وہ میڈیسن بھی دن میں 2 یا 3 مرتبہ لینی پڑتی ہیں. چند قطرے ہوتے ہیں، پانی میں ڈال کے کچھ قطرے لینے پڑتے ہیں، کچھ بغیر پانی کے ہیں. تو مریض کو 1 مہینے 15-20 دن بعد رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے دوائی کا، اور اس کا یوریا اور کریٹینائن بجائے بڑھنے کے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ پہلے مہینے میں جب ہومیوپیتھک ہم یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو یوریا کریٹینائن کو جسٹ روکتا ہے کہ مزید آگے نہ بڑھے. تو دوسرے اور تیسرے مہینے کی میڈیسن اس میں خاطر خواہ بجائے کہ یوریا کریٹینائن بڑھے کم کرتی ہے اور اس کے گردے ایسا ایسا بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. زبردست. اچھا، تو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ پیشنٹس رپورٹس لے کے ہیں، جو پیتھولوجی کی رپورٹس ہیں وہ رپورٹس آپ دیکھیں گے، اس کے بعد ٹریٹمنٹ شروع کریں گے اور خاطر خواہ ان رپورٹس میں رزلٹ بھی شو ہوگا 1-2 مہینے 3 مہینے کے بعد انشاءاللہ. اور آپ کے پاس ایسے کوئی مریض آتے بھی ہیں جو بعد میں رپورٹس کروا کے آتے ہیں اور کیا رزلٹ ملا آپ کو؟ جی مریض میرے پاس آتے ہیں تو بہت سارے پیشنٹ مایوس ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دوائی جہاں سے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بغیر جب میڈیسن ہم نہیں استعمال کر رہے تھے تو بالفرض ان کا 1 مہینے میں یوریا 10 سے 20 بڑھتا تھا، تو دوائی کھانے کے ساتھ 5-6 بڑھا ہے. لیکن میری دوائی ایسی ہے کہ اس سے انشاءاللہ پہلے مہینے میں جیسے یوریا کریٹینائن روک لے گی یہ دوائی تو ایسا ایسا بحالی کی طرح مریض آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس سے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے. زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ یہ جو یوریا وغیرہ بڑھتا ہے یا رینل فیلئر کی طرف لوگ جاتے ہیں، یہ اکثر اوقات وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے یا جن کی شوگر زیادہ ہوتی ہے، وہ شوگر کی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں یا بلڈ پریشر کی دوائی کھا رہے ہوتے ہیں. تو کیا ایسے مریض بلڈ پریشر والے اور شوگر والے وہ اپنی بلڈ پریشر اور شوگر کی دوائیاں بھی ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں اور آپ کے ساتھ میڈیسن کھا سکتے ہیں؟ ان کو بھی خاطر خواہ کوئی فائدہ ہوتا ہے اس چیز سے؟ جی، اگر کسی مریض کا بلڈ پریشر اور شوگر زیادہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے لانگ ٹرم میڈیسن استعمال کرنے کی وجہ سے، بی پی بڑھنے کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے اس کے جو یوریا کریٹینائن بڑھتا ہے یعنی رینل فیلئر کی طرف جاتا ہے،
تو وہ مریض جب اس دوائی ہومیوپیتھک اس کو استعمال کروانی شروع کرتے ہیں تو وہ اپنی بی پی اور شوگر کی میڈیسن کو بھی ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ انگریزی میڈیسن ایلوپیتھک میڈیسن کے ساتھ یہ ہومیو میڈیسن بھی لی جا سکتی ہے. اور مریض کو مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے میرا جو نمبر ہے، اگر کوئی مریض میرے پاس اپنے لواحقین پیشنٹس کو میرے پاس نہیں لا سکتے، یا مریض ٹریول نہیں کر سکتا، یا دور دراز علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو ٹریولنگ کے ایکسپنسز میٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہیں، تو وہ اپنی رپورٹس مجھے واٹس اپ کر سکتا ہے اور میڈیسن اس کو بذریعہ کوریئر مل جائیں گی. اور میرے دیے ہوئے نمبر پہ وہ اپنی پیمنٹ ایزی پیسہ کرے اور میڈیسن میں اس کو بذریعہ کوریئر بھجوا دوں گا. اور نیکسٹ منتھ وہ دوبارہ اپنے ٹیسٹ لے اور اس کو تسلی ہوگی انشاءاللہ کہ گردے پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں اور وہ دوبارہ میڈیسن مجھ سے لے سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ایج پہ اور کتنے عرصے سے وہ فیلئر کا شکار ہے. تو میڈیسن ہو سکتا ہے کہ اس کو میرے والی 3 سے 6 مہینے استعمال کرنی پڑیں. جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ تو ایک بات تو آپ نے جو ناظرین یا دیکھنے والے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمیں میڈیسن کس طرح سے مل سکتی ہے، وہ تو آپ نے واضح کر دیا کہ جو لوگ اسلام آباد، راولپنڈی یا گرد و نواح میں رہتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب تک آسانی سے رسائی کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں یہاں پہ ان کی کلینک پہ جو کہ برٹش ہومز اسلام آباد میں ہے. اور جو لوگ نہیں آ سکتے ڈزنٹ میٹر، وہ اپنی رپورٹس واٹس اپ کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے ڈاکٹر صاحب کو بھجوا کے ان سے میڈیسن منگوا سکتے ہیں، جو کہ کوریئر کے تھرو آل اوور دا پاکستان، میرا خیال ابھی فی الحال پاکستان کے اندر ہے. بالکل. اس کے بعد ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی بھی شروع ہو. پاکستان آپ منگوا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو رابطہ کر کے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہوگی میرے خیال ہے ناظرین کے اس میں کہ اگر آپ کے پاس یہاں پیشنٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کا چیک اپ کر کے ساری رپورٹس وغیرہ دیکھ کے اس کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ والی ٹریٹمنٹ آپ نے جاری رکھنی ہے. اگر پیشنٹ نہیں آ سکتا اور وہ باہر کسی ملک میں ہے، دبئی میں ہے یا سعودیہ میں ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی خاص وہ ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ وہاں ان کو میڈیسن جا سکے، یا ابھی فی الحال یہ نہیں ہے؟ نہیں، باہر کے لیے تو میرا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ میں نہیں بھجواتا. البتہ یہ ہے کہ مریض کے لواحقین آپ ان کی رپورٹس لے کر دوائی مجھ سے کلیکٹ کر سکتے ہیں اور دوائی اس کو بھجوا دیں اور انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. ہاں، ان کے کوئی بھی رشتہ دار، ان کے کوئی گھر والے جن کو ان کی کنڈیشن کا پتہ ہے، ان کی رپورٹس دکھا کے وہ اپنے پاس منگوا کے پھر بھجوا سکتے ہیں. اور اس میں ایک چیز کا میں اضافہ کرتا چلوں کہ بعض پیشنٹس کا رینل فیلئر ان کی پروٹین یورین میں خارج ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی ضروری نہیں کہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے ہو، پانی کی وجہ سے ہو، پروٹین کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بی پی، شوگر، پروٹین، پانی، جس وجہ سے بھی اس کو گردوں پہ اثر ہوتا ہے، وہ بات یہ ہے کہ جس طرح سے بھی دوائی بہت زیادہ استعمال کرے یا کوئی دوائی ریئیکشن کر جائے تو گردوں کا فنکشن ہوتا ہے کہ یوریا اور کریٹینین کو کنٹرول کرنا. کسی بھی وجہ سے جب یوریا اور کریٹینین بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اسی کو رینل فیلئر کہتے ہیں. تو اس کو ہاں میری دوائی جو ہے وجہ پیچھے کوئی بھی ہو وہ یوریا کریٹینین کو ہی کنٹرول کرے گی اور وہ پیشنٹ کے گردے بحال ہونا شروع ہو جائیں گے. اور باقی یہ ہے کہ وہ جب ٹیسٹ کروائے گا تو رزلٹ اس کو انشاءاللہ وہیں ملے گا اور وہ مطمئن ہوگا کہ واقعی اس دوائی سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب سے میری آف ایئر بھی بات ہو رہی تھی، ان کا کوئی 20 سال کا تجربہ ہے اور یہ پہلے ایلوپیتھی کا بھی آپ نے میرا خیال ہے وہ کیا ہوا ہے، فارماسسٹ کیا ہوا ہے؟ جی فارماسسٹ بھی ہیں. تو میڈیسن ایلوپیتھی پہ بھی ڈاکٹر صاحب کی بڑی نظر ہے، ظاہر ہے اتنا زیادہ تجربہ ہے ان کا، اور ساتھ ہی یہ ہومیوپیتھی کا بھی انہوں نے جو نسخے تیار کیے ہیں ان کے ذاتی طور پہ تو 1-2 لوگوں سے ہم لوگ مل چکے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کتنے لوگ آپ سے منتھلی یہ دوائی منگواتے ہیں اور شفا یاب ہو رہے ہیں، یا کوئی ایسا بھی ہے کہ کوئی ناکام ہو گئی ہو دوائی کہیں کہ علاج صحیح نہ ہو سکا ہو؟ اس میں یہ ہے کہ جو پیشنٹ بہت زیادہ لیٹ ہوا ہو، یعنی کہ وہ بہت عرصے سے رینل فیلئر کا شکار ہو اور وہ بالکل ڈائلسس کے اوپر جانے والا ہے یا جا چکا ہو، تو اس میں میری میڈیسن سے ریکوری کے چانسز 50% ہیں. اور اس میں جو پیشنٹ ابھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے ڈائلسس کا اور اس سے پہلے اس کا مجھ سے رابطہ ہو جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ 100% میڈیسن کا رزلٹ لے گا اور اس کو ڈائلسس کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. زبردست. یہ ڈائلسس انتہائی مشکل، جو لوگ ان میں سے اس سے گزر رہے ہیں جو پیشنٹس ہیں،
انتہائی مشکل پروسیس ہے اور انتہائی ایکسپینسو پروسیس ہے، جبکہ ان کی دوائی اسپیشلی یہ ان کا انٹرویو یا یہ سارا کچھ کرنے کی ضرورت بھی اس لیے پیش آئی ہے کہ انتہائی سستا اور انتہائی مجرب، جس کا تجربہ ہو چکا ہے. میں خود مل چکا ہوں ایسے مریضوں کو جن کو کافی اچھی شفا بھی ملی اور وہ ان کا علاج بھی جاری ہے، کافی زیادہ فائدہ ہے. ایگزیکٹلی میں ان سے یہ تو نہیں پوچھ سکتا کہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ میٹر کرتا ہے، ویری کرتا ہے کہ کتنے علاج کا خرچہ آئے گا، لیکن ایلوپیتھی کے لحاظ سے، باقی چیزوں کے لحاظ سے بہت کم خرچہ آتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو الٹیمیٹلی جاتے ہیں خون کی صفائی کی طرف، یا ڈائلیسس کہہ لیں ان کو، ڈائلیسس کی طرف، تو وہ انتہائی زیادہ ایکسپینسو بھی ہے اور بہت تکلیف دہ پروسیس بھی ہے. جبکہ یہاں سے ایسے پیشنٹ بھی جن کو الٹیمیٹلی جانا تھا ڈائلیسس پہ، وہ بھی صحت یاب ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے الگ سے ہم لوگ ڈاکٹر صاحب سے ایک اور انٹرویو لیں گے جس میں ہم معدے کی، قبض کی اور پراسٹیٹ وغیرہ کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں، تو ان سے وہ بھی ہم لوگ پوچھنے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں بھی. فی الحال آج رینل فیلئر اور اس چیز پہ پوچھنے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں. مزید ڈاکٹر صاحب سے وہ 2 ویڈیو بھی اگر آپ فالو کرتے رہیں اس چینل کو، یہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہی چینل پہ ہم لوگ ڈالیں گے، کوشش کریں گے آپ لوگ فالو کرتے رہیں. مزید کچھ بیماریوں کے بارے میں بھی، ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں، 20 سال کا 21 سال کا تجربہ ہے ان کا، تو وہ ہم اور بھی شیئر کریں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور کوئی بات آپ ناظرین سے اگر کرنا چاہیں تو؟ بہت ہوگی. باقی پیشنٹ جب مجھ سے رابطہ کریں گے تو ان کے ذہن میں جو سوال آتا ہے تو انشاءاللہ میں ان کو رپلائی کروں گا تاکہ وہ سیٹسفائی ہوں اور دوائی استعمال کرنا شروع کریں. اور اگر مطلب شفیق صاحب کے ریفرنس سے کہ ہم نے ویڈیو دیکھ کے ہم نے رابطہ کیا، پھر کوئی رعایت بھی ہوگی؟ یس، رعایت بھی ہوگی. رعایت بھی ہوگی. ہاں، اس سے آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ شفیق صاحب کی ویڈیو دیکھ کے ہم نے رابطہ کیا ہے، تو آپ کو خاص رعایت بھی ہوگی. تو ناظرین بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنے ٹائم سے. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ ان میں سے کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، یا آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی پیارا، آپ کا کوئی گھر کا فرد مبتلا ہے، تو ڈاکٹر صاحب سے ضرور یہ خدمات لیں. اور ان کی خدمات جو ہیں وہ انتہائی مؤثر بھی ہیں اور انتہائی افورڈیبل بھی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی. اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے، اور لوگوں کی آپ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھی آپ کو اجر دے گا. کوئی شک نہیں، دکھی انسانیت ہی ہوتی ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. اور بہت مہربانی، بہت شکریہ. تھینک یو جناب.